إنما أنت منذر ولكل قوم هاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عطاۃ اور آپ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اشد من الموت طلب الحاجت من غیر اہلہا، موت سے زیادہ سخت اور شدید نااہل سے حاجت طلب کرنا ہے۔ ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ، گزشتہ پروگرام میں آخر میں آپ نے کفن سے متعلق مرد کے جو مستحبات ہیں وہ تو بیان فرما دیے تھے، لیکن آخر میں جو خاتون کے کفن کے مستحبات ہیں وہ آپ نے بیان فرمائے تھے، ہم چاہتے ہیں دوبارہ ان کا ایک بار اعادہ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے خاتون ہو یا مرد، کچھ واجبات مرد اور عورت میں مشترک ہیں، صحیح۔ اسی طرح کچھ مستحبات مشترک ہیں، صحیح۔ یعنی واجبات کے مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو کفن دیتے وقت بھی وہ چیزیں واجب ہیں اور خاتون کو کفن دیتے وقت بھی وہ چیزیں واجب ہیں، یہ مشترک واجبات ہیں۔ صحیح۔ اور مشترک مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والی خاتون ہو اس کے لیے بھی یہ چیزیں مستحب ہیں، اور مرنے والا مرد ہو اس کے لیے بھی یہ چیزیں مستحب ہیں۔ اور تیسرے جو مستحبات ہیں وہ کچھ مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ عورتوں میں شامل نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور کچھ مستحبات خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، جی عورتوں سے مخصوص ہیں، وہ پھر مردوں کے لیے نہیں ہے۔ جو مشترک واجبات تھے وہ بیان کیے جا چکے، وہ 3 قسم کے جو کپڑے تھے۔ صحیح۔ اور مرد کے جو مستحبات ہیں تقریباً ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، امامہ تھا۔ اچھا، اسی طرح خاتون کے لیے ایک تو وہ سینہ بند جسے کہا جاتا ہے، ایک کپڑے سے اس کے سینے کو باندھا جاتا ہے، اور پیچھے پشت کی طرف اس کو باندھا جاتا ہے یا اس کو گرہ لگایا جاتا ہے، آگے سے اس کے دونوں سرے دونوں سائڈوں سے لے جا کے پیچھے اس کو گرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر فقہ زبان میں اس کو سینہ بند کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور مستحب جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہے وہ ایک مقنعہ، کہ جس طرح زندگی میں وہ بعض بچیاں ایک مقنعہ پہنتی ہیں، اس طرح کا ایک مقنعہ اس کو پہنایا جائے یا اس کو باندھا جائے، یہ خواتین کے ساتھ مخصوص مستحب ہے۔ اوڑھنی کیسے انداز میں؟ یعنی روسری یا اوڑھنی؟ جی۔ اس کے بعد کافی تعداد میں مستحبات ہیں میرے خیال میں جو مشترک ہے، فقہی ایک مستند کتاب ہے، اس کی روشنی میں بیان کر دیے جائیں، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، مناسب ہے۔ بسم اللہ۔ ایک تو وہ ایک عام چادر ہے جو واجب ہے، ازار جس کو ازار کہتے ہیں، اس سے تہمد اور قمیص کے علاوہ اوپر ہے، وہ تیسرا واجب کپڑا ہے۔ صحیح۔ اس واجب کپڑے کے علاوہ ایک اور بڑی چادر جس کو برد یمانی کہتے ہیں، اس میں میت کو وہ چاہے وہ کسی خاتون کی میت ہو یا مرد کی، اس میں اس کو لپیٹنا مستحب ہے، یہ بھی ایک مشترک مستحب ہے جو دونوں کو ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے دونوں رانوں کے درمیان میں روئی یا اس قسم کی کوئی اور چیز جو ہے وہ رکھی جائے، صحیح، یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ صحیح۔ اور اس کے اوپر فرماتے جو بھی رکھیں گے رانوں کے درمیان میں، اس کے اوپر کچھ حنوت یعنی کافور وغیرہ بھی اس کے اوپر کچھ اس کا چھڑکاؤ ہونا چاہیے یا اس کو کافور لگا دینا چاہیے۔ صحیح۔ اسی طرح مستحبات میں سے یہ ہے کہ کفن اچھے کپڑے کا ہونا چاہیے، البتہ حیثیت کے حساب سے اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے مارکیٹ جب جاتے ہیں تو مختلف ریٹ ہیں، بہت زیادہ مہنگا بھی کپڑا ہوتا ہے، درمیانہ قیمت کا بھی ہوتا ہے، اور بالکل
کوئی گھٹیا قسم کا بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ صاحب حیثیت ہو اور اس کے لیے کوئی زیادہ اس کو دباؤ نہیں پڑتا مالی اعتبار سے، تو بہتر ہے کہ اچھے کپڑے میں مرحوم کو کفن دیا جائے. اور اسی طرح مستحبات میں سے یہ ہے کہ کفن کا جو کپڑا ہے وہ روئی کا بنا ہوا ہو، کاٹن کا بنا ہوا ہو، کیونکہ کپڑے مارکیٹ میں آپ اگر جائیں تو بہت ساری چیزوں کے بنے ہوتے ہیں. کاٹن کا کپڑا بھی ہوتا ہے، نائلون کا بھی ہوتا ہے، پولیسٹر جسے آپ کہتے ہیں، اسی طرح اون کا بھی کپڑا بنا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے یہ پینٹ سوٹ کے کپڑے ہیں بالکل خالص اون کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، خالص کاٹن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مکس بھی ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ خالص کاٹن کا بنا ہوا ہو کپڑا. یہ مستحبات میں سے ہے. اچھا، اسی طرح مستحبات میں سے یہ ہے کہ کفن کو رنگ اس کا سفید ہونا چاہیے. صحیح. رنگ کا سفید ہونا مستحب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رنگین ہو تو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پھر مکروہات میں شمار کیا گیا ہے. صحیح. کہ جس کپڑے میں آپ کفن دے رہے ہیں اس کا رنگ سیاہ ہو، بلکہ کسی بھی کلر میں ہو، سفیدی کے علاوہ کسی بھی کلر میں اس کو کفن دینا اس کو مکروہات میں شمار کیا گیا ہے. اور اس کو سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینا مرد ہو یا عورت اس کو مستحبات میں بیان کیا گیا ہے. صحیح. اسی طرح بہتر ہے کہ انسان ظاہر ہے جن لوگوں کے مختلف قسم کے ذریعے معاش ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ان کی جو کمائی ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے. بعض کمائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ 100% حلال کی کمائی ہے، بعض اوقات 100% حرام کی کمائی ہوتی ہے، بعض اوقات کاروبار کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ مال ان کا مشکوک ہو جاتا ہے، یعنی ملا جلا ہوتا ہے، حرام حلال مشکوک وغیرہ. تو ویسے بھی انسان زندگی میں مشکوک چیزیں وہ کھاتا ہے، مشکوک کپڑوں سے کپڑے مطلب بناتا ہے، سوٹ وغیرہ بناتا ہے. لیکن خیال رکھا جائے کہ جس کپڑے میں مرحوم کو ہم کفن دے رہے ہیں وہ خالص حلال کی کمائی سے ہونی چاہیے، یعنی اس کو حرام سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے، مشکوک نہیں ہونا چاہیے. اور مستحبات میں سے یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے اس مرحوم نے خود یا مرحومہ نے اگر حج کیا ہوا ہو اور حج کا احرام کا کپڑا ان کے گھر موجود ہو تو اس میں اس کو کفن دینا جائے، یہ بھی مستحبات میں سے ہے. بلکہ بعض لوگ خواہش کرتے ہیں کہ بلکہ ہم جب مکہ جاتے ہیں جانے سے پہلے بعض لوگ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ اس سال جب واپس آئیں تو آپ احرام کا کپڑا وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے لیے وہ کفن کے تب اس کو محفوظ رکھیں. صحیح. لیکن وہاں ایک افسوسناک بات دیکھنے میں آئی، وہاں مینا میں عرض کر دوں تو میرے خیال بہتر ہوگا، مینا میں چونکہ وہاں سے جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو کپڑا خصوصاً جو تولیا کا بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ احرام کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سردی اور گرمی دونوں سے بہتر طریقے سے یہ تولیا والا کپڑا وہ بچاتا ہے. صحیح. یا پسینہ وغیرہ آتا ہے تو جسم اس سے نظر نہیں آتا، گرمی بھی اچھے طریقے سے وہ کپڑا روکتا ہے، سردی کو بھی اچھے طریقے سے روکتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ جگہ زیادہ لے لیتا ہے آپ کے بیگ میں یا مثلا بریف کیس وغیرہ میں. اس لیے لوگ جب حج سے فارغ ہوتے ہیں بالکل نیا کپڑا کہ جس کو آپ نے پہلی دفعہ احرام کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے، مینا میں جب لوگ اعمال سے فارغ ہو جاتے ہیں وہیں غسل خانوں میں، واش روموں میں، یعنی حج کے دوران احرام کے طور پر استعمال شدہ کپڑا وہاں غسل خانے کے اندر پھینک کے واپس آ جاتے ہیں. اور یہ ایک افسوسناک بات ہے، یعنی اس کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک حرمت ہے، یعنی مستحب ہے کہ اس میں کفن دیا جائے. یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، یا اس کی وجہ سے مرحوم کے عذاب میں کوئی تخفیف ہے، یا اس کے سوال جواب میں کوئی آسانی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ اس کی حرمت کی وجہ سے اس کو اس احرام میں کفن دینا مستحب قرار دیا گیا ہے. لیکن وہاں لوگ وہاں پھینک کے چلے آتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا ان سامعین اور ناظرین کی خدمت میں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اگر
حج بیت اللہ کی توفیق دے تو وہ یہ کام نہ کریں. اس کی ایک حرمت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، ایک گویا ایک بابرکت چیز ہے. بے شک کوئی حرج نہیں ہے اگر وزن ہوتا ہے اس کا، لے کے آئیں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو دیں تاکہ وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس کو کفن کے طور پر استعمال کریں. اور مستحبات کفن میں سے یہ ہے کہ بلکہ انسان اپنی زندگی میں جب وہ صحت مند ہے، کوئی بیمار، کوئی خطرناک بیماری میں بھی اسے نہیں لگی ہوئی، صحت مند ہے، پھر بھی بہتر ہے کہ اس قسم کے جیسے احرام کا کپڑا ہے یا ایسا کپڑا کہ جس میں اس نے نماز پڑھی ہو، تو اس کو کفن کے طور پر پہلے سے اس کو معین و مقرر کر کے رکھے اور وقتاً فوقتاً اس کو کھول کے دیکھتا رہے تاکہ موت یاد آتی رہے. اور اس چیز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہ قبروں کی زیارت یا مرحومین کی قبر پر جا کے فاتحہ خوانی وغیرہ کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا فلسفہ یہی بیان کیا گیا ہے، زوروا موتاکم، اپنے مرحومین کی قبرستان جا کے زیارت کرو، اس لیے کہ فإنھا تذکر الآخرہ، کیونکہ قبرستان اور پہ جا کے مرحومین کی قبروں کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے نتیجے میں انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے. تو ظاہر ہے کفن کو بھی انسان وقتاً فوقتاً اگر دیکھتا رہے تو پھر موت یاد آتی ہے. تو اس حوالے سے مستحبات میں سے یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بالکل 100% حلال کی کمائی سے کوئی کپڑا خریدے اور اس کو بطور کفن کسی جگہ محفوظ رکھے، اور کوشش کرے کہ اس طرح سے خود اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا اور یہ سعادت بخشے تو خود جس احرام میں حج کرتا ہے اس کو اب محفوظ رکھے، ورنہ کسی مومن سے درخواست کرے اور اس سے جیا، چونکہ لوگ جب بھی جاتے ہیں کم از کم 2 سیٹ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کم سے کم 1 سیٹ تو ہوتا ہے. نہیں تو آپ درخواست کریں کہ بے شک وزن ہو لیکن وہ ہمارے لیے وہ لیتے آئیں. جی ہاں، یہ بہتر ہے. ایک مختصر سے وقفے کا، اس وقفے کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، اس وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ گفتگو کو آگے بڑھائیے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہیں جی میں مشترک مستحبات بیان کر رہا تھا کہ کفن کے وہ مستحبات جو مرد کے لیے بھی مستحب ہیں اور خاتون کے لیے بھی مستحب ہیں. ان میں سے یعنی اب آخری مستحب یہی میں نے بیان کیا تھا کہ ایسے کپڑے میں اسے کفن دیا جائے جس میں اس نے نماز پڑھی ہو یا اس میں حج کے لیے احرام باندھا ہو، حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو. اچھا، اسی طرح مستحبات اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کے احرام میں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے اسی کپڑے پر اکتفا کیا جائے گا جو احرام کی صورت میں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ اور سر بھی ڈھانکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ اس کا چہرہ اور سر تو ڈھانکا جا سکتا ہے، صحیح، لیکن یہ کہ اسی میں نہیں ہے، چونکہ جو 3 کپڑے ہم نے بتائے وہ تقریباً وہ 2 کپڑے ہوتے ہیں. تو تقریباً اس میں کوئی چیز بھی جس طرح قمیص اسے پہنائی جاتی ہے اس طرح کی نہیں ہوتی. اس میں ایک تہمد ہے اور ایک اور چادر ہے کہ جس کو وہ شانے کے اوپر، کاندھوں کے اوپر وہ لپیٹتا ہے، وہ ناکافی ہے. بلکہ اس کو جو طریقہ بیان کیا گیا اس کے مطابق 3 کپڑوں میں اس کو کفن دیا جائے. من جملہ مستحبات میں سے یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کفن کو سینا پڑے، مثلا اس کی کوئی چوڑائی وغیرہ کم ہے جس کی وجہ سے اس کو سینا پڑتا ہے، اضافی کپڑا لگا کے تو مطلوبہ چوڑائی حاصل کرنی ہے، اس کی چوڑائی حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ کوئی کفن کے علاوہ باہر کا دھاگا استعمال نہ کیا جائے. جیسے یہ سلائی مشین میں نلکی وغیرہ وہاں سے نہ لیا جائے، اسی میں سے کوئی دھاگا یا تار جو ہے وہ نکال کے کفن کے کپڑے میں کفن میں سے نکال کے اور اسی سے اس کی وہ کی جائے. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مستحبات میں سے یہ ہے کہ کفن کے حاشیے کے اوپر، اس کے وہ کارنر کے اوپر وہ یہ لکھے کہ فلان جو ہے وہ اللہ تعالی کی وحدانیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ان کی امامت کا اقرار کرتا ہے. بلکہ بہتر ہے کہ یعنی سربستہ طور پر ائمہ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمان
جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک ایک امام کا نام بھی لیا جائے کہ گواہی دیتا ہے کہ مثلا امیر المومنین امام حسن مجتبی، اسی طرح آخر میں امام زمان تک یہ اس کے ائمہ برحق ہیں اور اس کے یہ ولی ہیں. اس کو بھی لکھنا مستحب ہے. اور یہ کہ جیسے تلقین میں ہوتا ہے یہ بھی لکھے کہ ثواب اور عقاب حق ہے اور قبر کا سوال جواب حق ہے، اسی طرح قیامت حق ہے. یہ جیسے جو تلقین کا مضمون ہے یہ اس کے کفن کے حاشیہ اور اس کے کارنر پر لکھنا مستحب ہے. نیز مستحب ہے کہ کفن کے اوپر جوشن صغیر دعا جوشن صغیر لکھی جائے، دعا جوشن کبیر بھی وہ لکھی جائے. بلکہ جو حضرات مکہ معظمہ مشرف ہوتے ہیں یا تبات مقدسہ کی زیارات کے لیے جاتے ہیں وہاں اس طرح کے ان کو کپڑا کفن کا مل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جوشن صغیر اور جوشن کبیر پہلے سے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو لوگ بڑے رغبت سے اور بڑے شوق سے خرید کے لاتے ہیں. یہ بھی مستحبات میں سے ہے. البتہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ یہ جو جوشن کبیر ہے یا جوشن صغیر یا اسی طرح شہادتین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، آن حضرت کی رسالت کی گواہی اور ائمہ معصومین کی امامت کی گواہی جہاں لکھی جائے گی کوشش کی جائے بلکہ لازمی طور پر یعنی ایسی جگہ لکھی جائے کہ اگر خدا نخواستہ میت سے کوئی نجاست خارج ہوتی ہے یا اس کا جسم کا کوئی حصہ کوئی زخمی تھا وہاں سے خون نکلنے کا خطرہ ہے تو وہ نجاست آلودہ نہ ہو، یعنی اس سے تحریر کی اللہ رسول اور ائمہ کے ناموں کی توہین اور حق کی حرمت نہ ہو. ایسی جگہ لکھے، مثلا قمیص کی ایسی جگہ لکھے کہ جو اس کے سینے کے برابر میں آتا ہو یا اس کے اس طرح ایسی جگہ لکھے مثلا یہ دونوں ٹانگوں کے درمیان ایسے کپڑے کا ایسا حصہ جو دونوں ٹانگوں کے درمیان میں وہ قرار پاتا ہو وہاں لکھنے سے گریز کی جائے تاکہ کسی متوقع نجاست کی وجہ سے اس کی حد کے حرمت نہ ہو مرتکب نہ ہو. جی ہاں، بلکہ بعد نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کسی الگ سے کپڑے پر یہ چیزیں لکھ کے مثلا اس کے گلے میں آویزان کیا جائے یا اس کے بازو میں وہ باندھ دیا جائے. یعنی غرض یہ ہے کہ یہ دعائیں یہ تین شہادتیں اسی طرح دعا جوشن صغیر اور دعا جوشن کبیر میت کے ہمراہ ہونا چاہیے. ان کو ضروری نہیں کہ خواہ وہ کفن کے کسی حاشیہ کارنر کے اوپر لکھا جائے، الگ سے کپڑے میں لکھ کے اس کو اگر اس میت کے ساتھ بھی وقت دیا جائے گا تو بھی یہ مستحب ادا ہو جائے گا. بعض نے اس کا ذکر کیا، البتہ سب اس پہ متفق نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی کفن ہی کے حاشیے پر لکھا جائے. اسی طرح مستحبات میں سے یہ ہے کہ جو آدمی کفن اس کو دے رہا ہے، مثلا کفن کاٹ کے جہاں سلائی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ سلائی کر رہا ہو، اس کو وہ ہونا چاہیے یعنی باطہارت ہونا چاہیے، یعنی ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھ سکے، قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگا سکے. غرض ہے کہ اس کو باطہارت ہونا چاہیے. اور اگر یہی آدمی جو کفن دے رہا ہے وہی اس کو غسل بھی دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ غسل دینے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو مطلب کوہنیوں تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور دھونے کے بعد پھر مرحوم کو کفن بھی اور غسل اور اس کو غسل دے دے. اسی طرح پاؤں کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے، گھٹنوں تک پاؤں کو دھونا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کو غسل وغیرہ دے. یہ مستحبات میں سے ہے. اور اگر خدا نخواستہ غسل دینے والے کے جسم کا کوئی حصہ نجیس ناپاک ہے تو اس کو بھی پاک کرنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پاک نہیں کرے گا یہ یا باوضو نہیں ہوگا تو یہ غسل باطل ہو جائے گا، نہیں، مستحبات میں سے ہے. اس طریقے سے اگر وہ غسل دے گا تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا، اجر ہوگا. اور بہتر ہے کہ وہ جس حال جب اس کو دے رہے ہوں، کفن دے رہے ہوں، یہ 3 کپڑے اس کو پہنائے جا رہے ہوں تو اس کو رخ قبلہ ہونا چاہیے. اور رخ قبلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح پشت کے بل لٹایا جائے کہ اگر اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ سینہ رخ قبلہ جیسے نزا کی حالت. جی وہ اس انداز میں اسے لٹا کے اس کو کفن دیا جائے. یہ بھی مستحبات میں سے ہے. البتہ کچھ مکروہات ہیں وہ بھی مشترک ہیں، مرد اور عورت میں مشترک ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثلا اگر ظاہر ہے کپڑا ہے
یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مجموعی طور پر جو کفن کا کپڑا ہے وہ مرد کے لیے 11 میٹر ہونا چاہیے، جس سے یہ واجب اور مستحب کپڑے بن سکتے ہیں، اور خاتون کے لیے 10 میٹر۔ ظاہر ہے پورا تھان ہے تو اس کو کاٹ کے ہی یہ 3 کپڑے بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کو کاٹنا پڑتا ہے تو پھر کسی چھری یا قینچی، غرض لوہے کو استعمال نہ کریں بلکہ ہاتھ سے یا مثلا وہ دانتوں سے اس کو تھوڑا سا پھاڑا جائے اور پھر وہیں سے ہاتھ اس کو پھاڑا جائے۔ قینچی، چھری وغیرہ لوہا اس کو کاٹنے میں استعمال نہ کیا جائے، لوہے کو استعمال کریے جی حرام نہیں ہے۔ یا اگر کوئی قینچی سے یا کاٹتا ہے نادانستہ طور بے خبری میں، حتیٰ اگر دانستہ طور پر بھی کاٹے تو نہ گناہگار ہوگا نہ کفن میں کوئی اشکال ہے، البتہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قمیص کا نام سن کے وہ پھر ایسا بھی نہ کریں کہ آستین نہیں ہوتے اس میں، صرف بٹن بھی نہیں ہے، آستین بھی نہیں ہے، صرف اس کا ایک جیسے زرہ ہوتا ہے اسی طرح ایک حصہ اس کا پچھلی یعنی اس کے پشت کے اوپر اس کو آویزان ہے، یعنی سینٹر میں اس کا سوراخ کر کے اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور گویا ایک حصہ اس کا جسم کے اگلے حصے پر اور دوسرا حصہ اس کے جسم کے پچھلے حصے پر۔ کسی حد تک قمیص والا کام کر رہا ہے، جی بالکل، لیکن فل قمیص نہیں ہے، اس کے آستین نہیں ہے، بٹن وغیرہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لکھا فقہا نے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کو اسی قمیص میں اگر کفن دینا چاہیں تو جو بٹن پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان بٹنوں کو یہ توڑ دینا چاہیے۔ یہ جو قمیص ابھی ہم نے پہنی ہوئی ہے، فرض کرتے ہیں کسی وجہ سے اس میں دیا جا سکتا ہے، تو اس میں بٹن نہیں ہونے چاہیے، بٹن نہیں ہونے چاہیے، بٹن جو ہے نا وہ اتار دینے چاہیے۔ اور من جملہ مکروہات میں سے یہ کہا گیا ہے کہ کافور کے علاوہ اور کوئی، جیسے کچھ لوگوں کو خیال ہوتا ہے بہت کوئی قیمتی قسم کے کوئی وہ عطر یا پتہ نہیں کوئی سینٹ وغیرہ، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی میت کو فائدہ ہو رہا ہو، نہیں، کافور کے علاوہ باقی کسی قسم کے بھی خوشبو لگانے سے گریز کرنا چاہیے، یا یہ بھی گویا مکروہ ہے۔ اور ابھی پہلے کفن کے مستحبات میں ضمناً عرض کر چکا کہ یعنی رنگین کپڑے میں کفن دینا، خصوصاً سیاہ رنگ کے کپڑے میں کفن دینا، یہ بھی مکروہات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور کفن کا کپڑا پٹسن کا بنا ہو، جس سے یہ بوریاں بنائی جاتی ہیں، ہمارے مثلا بنگلہ دیش میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں کفن دینا بھی وہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح خالص ابریشم ہو تو اس میں جائز نہیں ہے، لیکن ابریشم جو ہے نا وہ مکس ہو، ابریشم بھی ہے، ابریشم کے علاوہ کاٹن یا اون وغیرہ ہے، اور اس میں یہ کاٹن اون کا حصہ زیادہ ہے یعنی تناسب کے لحاظ سے، اور ابریشم کم ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، مگر مکروہ ہے، یہ مکروہات میں سے ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ مثلا کسی مرحوم کہ کفن خریدنے دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو اس سے الجھنا بھی مکروہ ہے، مول تول اور بھاؤتاؤ یا بھاؤتاؤ وغیرہ میں الجھنا، اونچ نیچ کے معاملے میں۔ اب دکاندار کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ جب ایک مسلمان کفن دینے کے لیے یا کپڑا خریدا جا رہا ہے تو مجھے رعایت کرنی چاہیے، چھری نہیں چلانی چاہیے، اور خریدار کو بھی بہت زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، یعنی دونوں کو کسی مناسب ریٹ کے اوپر جلدی متفق ہو جانا چاہیے، تو جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح مستحبات میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ امامہ جب بناتے ہیں تو جیسے کل عرض کیا تھا اس کے دونوں سائیڈوں کو اس کے آویزان کیا جاتا ہے، اس کے تو یہ جو دونوں کونے آویزان کیے جاتے ہیں ان کو تحت الحنک کہا جاتا ہے۔ امامہ ہو لیکن تحت الحنک نہ ہو، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ جیسا میرا امامہ ہے اس طرح کا نہ بنائیں، اس کے دونوں کونے جو ہیں وہ اس کے سینے کے اوپر وہ آویزان ہو، اور کفن کو میلا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی مکروہ ہے وہ میلا ہو، اور سلا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو سینہ آپ نے کہا تھا فرض کریں کپڑا کم ہے سیا جائے گا، اس پہ سینے کا وہ یہ مکروہ ہے، وہی میں نے عرض کیا اگر بہت بار اس کا کم ہے جس کی وجہ سے سینہ پڑ جائے تو یہ ہے کہ کفن ہی کا
دھاگا استعمال ہونا چاہیے جی ہاں، لیکن مکروہ ہے کہ وہ اس کی سلائی جی ہاں کی جائے۔ اچھا قبلہ، یہاں وقت ہمیں مزید گفتگو کی اجازت نہیں دے رہا، اور میرے خیال میں ہم کسی ایسے موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پہ ہم روک سکتے ہیں گفتگو کو۔ اگر پہنچ چکے ہیں تو اجازت دیجیے، ہم یہاں گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ بہت بہتر، آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امیدوار ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کے لیے مفید رہی ہوگی، اور ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ ناصر۔ سے متعلق مرد کے جو مستحبات ہیں وہ تو بیان فرما دیے تھے، لیکن آخر میں جو خاتون کے کفن کے مستحبات ہیں وہ آپ نے بیان فرمائے تھے، ہم چاہتے ہیں دوبارہ ان کا ایک بار اعادہ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے خاتون ہو یا مرد، کچھ واجبات مرد اور عورت میں مشترک ہیں، صحیح، اسی طرح کچھ مستحبات مشترک ہیں، صحیح، یعنی واجبات کے مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو کفن دیتے وقت بھی وہ چیزیں واجب ہیں۔ انما انت منذر ولكل قوم هاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیے جا چکے وہ 3 قسم کے جو کپڑے تھے، صحیح، اور مرد کے جو مستحبات ہیں تقریباً ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، امامہ تھا۔ اچھا، اسی طرح خاتون کے لیے ایک تو وہ سینہ بند جسے کہا جاتا ہے، ایک کپڑے سے اس کے سینے کو باندھا جاتا ہے، صحیح، اور پیچھے پشت کی طرف اس کو باندھا جاتا ہے یا اس کو گرہ لگایا جاتا ہے، صحیح، آگے سے اس کے دونوں سرے دونوں سائڈوں سے لے جا کے جی پیچھے اس کو گرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر فقہ کی زبان میں اس کو سینہ بند کہا جاتا ہے، صحیح۔ اور ایک اور ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عطاط اور آپ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اشد من الموت طلب الحاجت من غیر اہلہا، موت سے زیادہ سخت اور شدید نااہل سے حاجت طلب کرنا ہے۔ ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ، گزشتہ پروگرام میں آخر میں آپ نے کفن اور خاتون کو کفن دیتے وقت بھی وہ چیزیں واجب ہیں، یہ مشترک واجبات ہیں، صحیح، اور مشترک مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والی خاتون ہو اس کے لیے بھی یہ چیزیں مستحب ہیں، اور مرنے والا مرد ہو اس کے لیے بھی یہ چیزیں مستحب ہیں۔ اور تیسرے جو مستحبات ہیں وہ کچھ مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ عورتوں میں شامل نہیں ہیں، صحیح، اور کچھ مستحبات خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، جی عورتوں سے مخصوص ہیں، وہ پھر مردوں کے لیے نہیں ہے۔ جو مشترک واجبات تھے وہ بیان